تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سورہ الحجرات کی 2 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ بدریوں کا ذکر فرمایا ہے. خانہ بدوش صحراؤں میں، جنگلوں میں رہائش اختیار کرنے والے لوگ یا گاؤں گوٹ کے رہائشی جو عمومی طور پہ جو شہری آداب ہوتے ہیں ان سے ناواقف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان عرابیوں کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. ان عراب کا بادیہ نشین لوگ صحراؤں میں رہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ سورہ توبہ میں بھی فرمایا ہے، اور یہاں ایک خاص واقعہ جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے. جب ان لوگوں نے قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنے علاقے سے جب مدینہ منورہ پہنچے، بڑے بیتاب تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں. بڑے بے چین جب آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی گھر کے اندر تھے، اپنی بیوی کے پاس تھے، اپنے حجرے کے اندر تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، صحبت میں ان کو تربیت جو مل رہی تھی، وہ واقف تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے. لیکن یہ خانہ بدوش جن کو نبی علیہ السلام کی صحبت ابھی نہیں ملی تھی، باقی صحابہ کے ساتھ بھی زیادہ نہیں رہے تھے. یہ واقعہ جو آپ سننے لگے ہیں معروف واقعہ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں کہ یہ بادیہ نشین لوگ صحراؤں سے آنے والے ہیں. جب یہ آتے تھے مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا جو سلوک اور معاملہ ہوتا تھا اس میں بے ادبی کی جھلک بھی پائی گئی، کیونکہ وہ ناواقف ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی منزلت اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ ان چیزوں سے ناواقف ہوا کرتے تھے. یہ لوگ آئے بنو تمیم کے اعرابی، نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں تھے، انتظار نہیں ہو رہا تھا، بے چینی. نبی علیہ السلام نماز کا وقت ہوتا تھا یا کوئی دینی مسئلہ ہوتا تھا یا کوئی جہادی مہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرنا چاہتے تو آپ خود ہی اپنے حجرے سے باہر نکل آتے، صحابہ جمع ہو جاتے. کوئی صحابی خود دروازے پر کھڑا ہو کر آپ کو بلاتا نہیں تھا، کوئی بھی آپ کو بلاتا نہیں، جہاں تک کہ آپ خود نکلتے. اب ان کو پتا نہیں تھا اس طرح، یہ باہر آئے اور دیوار کے پیچھے تھے جو حجرے کی 4 دیواری تھی، کھجور کے ٹہنیوں سے بنے ہوئے سارے حجرے تھے، انتہائی سادہ. نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کے حجرے بنے ہوئے، چھت انتہائی نیچے ہوتی تھی. حتیٰ کہ بعض تابعین نے ان حجروں کا ذکر کیا ہے کہ جو کمرہ ہوتا تھا وہ 9 سے 10 فٹ لمبائی اور چوڑائی، اور کمرے کے بعد صحن تک کے دروازے تک بھی تقریباً 9 سے 10 فٹ کا صحن ہوا کرتا تھا. بعد میں کہتے ہیں کہ جب ہم حجرے میں گئے، تابعین ذکر کرتے ہیں اگر کوئی انسان حجرے کے اندر کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ اوپر کرتا تو حجرے کی چھت اس کے ہاتھ پہ لگتی. اس قدر سادگی سے بنے ہوئے نبی علیہ السلام کے گھر زندگی اس قدر زہد اور تقویٰ سے گزار کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب، آپ کی صفات میں سے ایک صفت امام المتقین بھی ہے.
तमाम मुत्तकियों के परहेजगार, पेशवा और इमाम, यानी तकवा के सारे दुरूस, सारी नसीहतें, सारे रास्ते, दरवाजे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ही हमें मिलते हैं। ये लोग आकर बाहर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे, उख़रुज या रसूल अल्लाह, उख़रुज या मोहम्मद, बाहर निकल आओ अल्लाह के रसूल, हम आए हैं इस्लाम कबूल करते हैं, आप बाहर निकल आओ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद बेअदबी थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हुजरे के अंदर बड़ी तकलीफ हुई इस तरह की आवाज़ें सुनकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, इनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने पर बर्दाश्त कर गए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई अफ़ो, दरगुदर और बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ इनके साथ मामला करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान उतरता रहा और सहाबा कराम और इन बादिया नशीनों की तरबियत भी होती रही। अल्लाह ने सूरह हुजरात की आयत उतार कर अपने पैगंबर की तरफ से खुद दिफा किया, सहाबा का और सहाबा को और बाकी इन आराबियों को, बादिया नशीनों को भी अपने रसूल के आदाब सिखलाए। कई आयत आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेगी, अल्लाह ने खुद अपने पैगंबर की ताज़ीम, अपने पैगंबर का एहतराम और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब सहाबा कराम को अल्लाह ने सिखाया। ये आम इंसान नहीं, ये तुम्हारी तरह का आम इंसान नहीं, ये मेरा रसूल है, मेरा पैगंबर है, तमाम अंबिया के सरदार हैं, इनका मकाम मर्तबा, इनसे बात करने का अंदाज आम इंसान की तरह नहीं। बेशुमार आयत, उनमें से एक आयत ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर उनकी इस्लाह फरमाई। अल्लाह कितना बख्शने वाला है। आयत का अंदाज देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का अंदाज देखें। इन्नल लदीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यक़िलून, ये आपको जो हुजरों से बाहर आकर जोर जोर से आवाज़ें दे रहे हैं, इनमें से अक्सर को अक्ल व शऊर नहीं। उनकी इस्लाह भी हो गई और तंबीह भी हो गई, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए सख्त अल्फाज फरमाए और अपने पैगंबर का अदब भी सिखाया। अक्सरुहुम ला यक़िलून, को अकल नहीं, बेशऊर। तरीका ये था वलहुम सबरु हत्ता तखरुज इलैहि, ये आए तो इनको सब्र करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। आप खुद निकल लकान खैरन, सब्र करते इनके हक में बेहतर था, इनको इंतज़ार करने का सवाब मिलता है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने की वजह से इनको सवाब और मिलता है, इनके दर्जात बुलंद होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का अदब जिन सहाबा ने किया और क़यामत तक जो जो आपकी उम्मत की आप अदब करते रहेंगे, यानी अब भी आपकी नामूस की हिफाजत, आपकी इज्जत, आपकी तौक़ीर, आपका एहतराम, आपकी तालीमात, आपकी सुन्नतों को अपनाना, एक एक लम्हे में, इबादत में, घर में, मामलात में नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब को मलहूज़ रखना। जो लोग इस तरह करते रहेंगे, अल्लाह उनको अजर व सवाब देता रहे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ने फिर भी फरमाया मैंने इनको माफ़ किया, इसलिए कि नावाकिफ थे, बदवी थे, आराबी थे। अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान। आप अहादीस पढ़ें, अहादीस में जब सहाबी, अक्सर सहाबा रिवायत करते वक्त सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसालें हैं, बाकी सहाबा, कुछ सहाबियात, उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा और दीगर की रिवायत आप पढ़ें, जब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र करते, सहाबा साहबियात वो फरमाते क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाहु अबी व उम्मी, समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाहु अबी। जब भी नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, हदीस बयान करते, तो ये लफ्ज़ ज़रूर बढ़ाते, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे वालिद आप पर कुर्बान। इस तरह अदब का इजहार करते, फिर आगे हदीस रिवायत करते। इन बदियों के मुतालिक जो चंद वाक़यात कुतुब हदीस में आए, बिलखुसूस सही बुखारी में, आज के इस खुतबे में हम उन वाक़यात का ही तज़किरा कर लेते हैं। हम उन वाक़यात सुन के हमारा ईमान भी ताज़ा होगा,
کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، ان کے ساتھ عفو اور درگزر، آپ کے اعلیٰ اخلاق، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ لیکن جب بھی انہوں نے بے ادبی کی لاشعوری طور پر، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ صبر کرتے اور پھر چہرے مبارک پر مسکراہٹ سجی رہتی۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جو فرمایا اس کی وجہ بالخصوص ان اعرابیوں کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بے شمار خوبصورت پہلو ہے۔ ایک کامل انسان کے اندر جتنی خوبصورت صفات ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے تمام وہ خوبصورت صفات بدرجاتاً بغیر کسی نقص کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اندر ودیعت فرما دی۔ تمام صفات، صبر و تحمل کی ایک صفت کا تذکرہ، اس کی جھلک ہم ان واقعات میں ہم پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ان بدیوں کے متعلق، اعرابیوں کے متعلق یہ بھی فرمایا، اشد کفرا و نفاقا، کچھ تو ایسے ہیں جب وہ کفر پر اڑ جاتے ہیں تو سخت کافر ہوتے ہیں، اور منافقت بھی ان کے اندر بھری ہوئی، ان کے اندر منافقین بھی تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان میں سے کچھ بدریوں اعرابیوں کی تعریف بھی کی ہے، جو صدقات لے کر آتے ہیں اور ان اپنے اعمال کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ہم مستحق ہو سکیں۔ ان اہل ایمان بدریوں کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں بادیہ نشین سے، صرف اس معنی میں کہ یہ جو دین ہے محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں دنیاوی بھلائیاں ہیں یا نہیں۔ وہ آتا کچھ دن مدینے میں رہتا، 1 سال 1.5 سال، کچھ سال اس کو گزرتے، وہ دیکھتا کہ اس کے جانوروں میں اضافہ ہو رہا ہے، مال مویشی میں، چوپائے جانوروں میں، اس کے جو مادہ جانور ہیں وہ اولاد نسل ان کی بڑھ رہی ہے، بالخصوص وہ نسل بڑھنے میں مادہ بچہ دے رہا ہے، کیونکہ جانوروں میں اگر وہ بچہ مادہ ہو آگے نسل بڑھنے کی اچھی امید ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کو بیٹے ہو رہے ہیں تو وہ بدری اعرابی خوش ہو جاتے ہیں، اس دین میں تو بڑی بھلائی ہے دنیا بھی، تو پھر وہ اس دین کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، یہاں اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ اگر یہ ظاہری دنیاوی چیزیں ان کو نہ ملتی، جانوروں میں اضافہ نہیں ہو رہا، مال مویشی میں اضافہ نہیں ہو رہا، اور اولاد میں بیٹے نہیں پیدا ہو رہے، بیٹیاں پیدا ہو رہی، اللہ کی مرضی ہے، آزمائش بھی ہے، وہ مدینے کو چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے مرتد ہو کے بھاگ کے چلے جاتے ہیں، محض دنیاوی فائدہ دیکھیں۔ ایسے بھی بدری اعرابی خانہ بدوش، سخت دل، ترس دل اور سنگ دل قسم کے لوگ بدری آتے تھے مدینے میں صرف یہی جائزہ لینے کے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ ایسے دنیا پرست، دنیا کے پوجنے والوں کی مثال بھی دی ہے، ان اعطی رضی وان لم یؤت لم یرض، اگر وہ دین میں آ جائیں، کسی عالم کے ساتھ تعلق بھی رکھیں، ان کو اگر دنیاوی فوائد مل جائیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں اس دین کے ساتھ، اس عالم کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ۔ اگر ان کو دنیاوی فوائد نہ ملیں تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں خیر و بھلائی دے گی ہے، یعنی ان کا مطمع ہے نظر صرف دنیاوی مقاصد کا حصول ہو، آخرت صبر کر کے آخرت میں اللہ کے ساتھ درجات لینا، اللہ سے یہ چیز انہیں مقصود ہی نہیں ہوا کرتی۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیوں سے واقف تھے، ہر صحابی پر، ہر مسلمان پر وہی ذمہ داری لگاتے تھے وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام، مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین انصار، ان کا جو مقام مرتبہ ایمان کے لحاظ سے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان پر ذمہ داریاں عائد کرتے تھے۔ کوئی بدری آتا، اعرابی آتا اور وہ یہ چاہتا کہ میں بھی
ہجرت کرنے پر بیعت کروں اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں، کیونکہ ہجرت کا معاملہ انتہائی سخت ہے، تو آپ اس آدمی کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ اندازہ ہوتا آپ کی فہم اور فراست کے حساب سے کہ یہ آدمی ہجرت کی جو ذمہ داری ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہجرت پر بیعت نہیں لیتے تھے، واپس اسلام کے ساتھ اسے اپنے علاقے میں بھیج دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایسا ہی ایک واقعہ آتا ہے، ایک آدمی خانہ بدوش آتا ہے سفر کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اسلام پر بیعت کرتا ہے مدینہ منورہ میں، اب یہ کہتا ہے کہ میں ہجرت پر بھی بیعت کرتا ہوں۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اب مدینہ منورہ کا ہو کر رہ جاؤں، دوبارہ اپنے علاقے میں، خاندان میں، دوست و احباب کے پاس پلٹ کر نہیں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا وہی ان شأن الہجرت شدید، اللہ کے بندے تو ہوش کر، وہی تھوڑا عقل سے کام لے، ہجرت کے معاملے میں بڑی سختی ہے، تو ہجرت کر کے آئے، پھر دوبارہ اگر ہجرت سے پھر جائے تو دین اسلام میں اس کے لیے سخت الفاظ، سخت وعید ہے، لہذا ہجرت میں بیعت میں تجھ سے نہیں لوں گا، تو اپنے علاقے میں جا، فعمل من وراء البحار، پہلے سے پوچھا، فرمایا تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول۔ تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں اونٹوں کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کہا فرمایا کہ اگر تو اللہ کے فرائض پورے کر رہا ہے لَن يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا، اللہ تیرے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اللہ تجھے پورا پورا ثواب دے گا، تو جنت بھی جائے گا جب اللہ کے فرائض کو پورے کر جاؤ، اور اپنے علاقے میں جا کے عبادت کریں۔ اور کچھ روایت میں یہ اضافہ ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کو ملا ہے، پوچھا کہ کبھی مسکین اور ضرورت مندوں کو اپنے دودھ والے جو جانور ہیں، مادہ جانور، اونٹنی، بکری، دودھ والی، وہ کبھی تحفے میں دے دیتے ہو کہ جب تک اس یہ دودھ دے رہی ہے تم رکھو؟ کہا کہ ہاں کچھ ایسے بھی میں نے جانور دیے ہیں، دیتا رہتا ہوں، بہت جانور ہے میرے پاس، ریوڑ بہت زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ جانور پانی پینے جاتے ہیں اس وقت تم دودھ نکالتے ہو، اس وقت جو فقیر جمع ہو جاتے ہیں ان کو کچھ صدقہ کرتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا تیرے لیے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے فرائض کو پورے کر رہا ہے، نمازیں 5 وقت تو پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ تو ادا کر رہا ہے، رمضان آئے تو روزے تو رکھتا ہے، اور صدقات و خیراتیں بھی ہیں، انشاءاللہ اللہ تجھے جنت میں لے کے جائے گا، تیرے اعمال ضائع نہیں ہوگا، لیکن ضائع نہیں ہوں گے، لیکن ہجرت تو نہ کرنے، ہجرت پر تجھے بیعت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس روانہ کر دیا اپنے علاقے۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج شناس بنایا تھا، کس قدر فراست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، ہر آدمی کے ساتھ اس کی طبیعت کے حساب سے معاملہ ہوتا تھا، جیسا کہ اس آدمی کے ساتھ معاملہ تھا۔ ہمیں یہ سبق ملا بالخصوص حصول جنت کے لیے، جب انسان سے بڑے اعمال نہ ہو، بڑے اعمال، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنا ہے توفیق نہیں ملتی، مشکل ہے، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال صدقہ کرنا کثرت کے ساتھ، مالی حالات کمزور ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو ٹھیک ہے، نفلی صدقات زیادہ نہیں نکال سکتا کوئی، یہ فرض نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، کثرت کے ساتھ نوافل بھی نہیں ہے، اور پھر بڑے درجات کے لیے نفلی روزے ہیں، مشقت ہے روزہ رکھنا، وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرض نہیں کیا، اور طاقت بھی نہیں ہے، بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتا 11 مہینوں میں، جہاد جیسا بڑا عمل اس پہ نہیں جا سکتا، خصوص آج کل کے جو حالات ہیں، نہ وہ شرعی خلافت ہے، نہ وہ شرعی جہاد کے راستے کھلے ہیں، بند ہے دروازے، دل میں خالی امت ایک مومن کو ہونی چاہیے، ہر وقت رکھے۔ یہ معاملات جب نہیں ہو، اس واقعے سے ہم نے سبق کیا سیکھا
کم از کم رب کے ساتھ جو تعلق تمہارا جڑا رہے گا، آخرت میں اچھی امید تم چاہتے ہو، اپنے فرائض پہ کار کرو، ان میں کوتاہی نہیں۔ روزانہ کی 5 نمازیں، رمضان آئے تو اس کے روزے، مال نصاب تک پہنچ چکا ہے، ہر سال میں زکوٰۃ کی ادائیگی، صاحب استطاعت و زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا، فرائض اپنے پورے رکھو۔ اگر باقی معاملات میں تم پیچھے رہ گئے، باقی بڑی بڑی نیکیاں نہیں ہو پا رہی، کم از کم ہر غریب، ہر امیر، ہر شہری ہو یا گاؤں گھوڑ کا ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، عالم دین ہو، مدرسے کا طالب علم ہو، مسافر ہو یا اپنے علاقے میں رہنے والا ہو، مقیم ہو، اللہ رب العالمین کے فرائض ہر وقت زندگی میں روزانہ ہی پورے کرتا ہے۔ 5 فرائض اپنے پورے رکھو۔ رمضان آئے تو فرض روزے پورے کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جب یہ چیز تمہارے اندر ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے۔ یہ وہ صفت ہے فرائض کی پابندی، جس کی وجہ سے مومن کی باقی کوتاہیاں اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، کہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں فرائض کی برکتوں سے۔ ان فرائض میں اللہ رب العالمین نے نیکیوں کے خزانے، نیکیوں کے پہاڑ، حتیٰ کہ زمین سے آسمان تک ایک مومن کی نیکیاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کا عقیدہ درست ہے، ریاکاری نہیں ہے، فرائض اس کے مکمل ہے، اس کی نیکیاں آسمانوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے خزانے سمیٹ رہا ہے، بڑی برکتیں ہیں اس میں۔ اللہ نے اسی لیے ہمارے اوپر فرائض رکھے ہیں، جس میں ہمارا بھلا ہے، جس میں ہماری آخرت سنورتی ہے۔ اللہ بڑی محبت کرتا ہے ہم سب انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم سب کا وہ رب العالمین خیر خواہ ہے۔ یہ فرائض جو پابندیاں ہیں، اس میں ہماری آخرت سجتی ہے، دنیا کی برکت۔ کم از کم تمہارے فرائض میں کوئی کوتاہی، نقص، چھوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باقی معاملات کے پیچھے ایک اور بدوی اسی طرح آیا، آرابی، دیکھیں ان کے کتنے اچھے کارنامے، خوبصورت سوال بھی ہیں، اس میں پوری امت کے لیے دروس اور نصیحتیں بھی چھوڑ کر گئے۔ حالانکہ بدوی خانہ بدوش مدینہ منورہ پہنچا، صحیح بخاری کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے۔ اس عربی کا پوچھا، بڑے اہم کام سے آیا، بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہادی سفر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، موجود نہیں ہیں، آنے والے ہیں۔ جو اطلاعات پہنچ رہی ہیں، جہاد سے فارغ ہو کر آج یا کل میں مدینہ منورہ میں پہنچے۔ پوچھا کہ سوال تو بتاؤ ہمیں، کہا کہ نہیں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اتنا عقل مند تھا، کسی کو نہیں بتاؤں، خاص سوال ہے، اللہ کے رسول سے ہی پوچھو۔ مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکا ہے۔ پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے ہیں، یہ جا کر مدینہ منورہ کے دروازوں پر باہر بیٹھ جاتا ہے، جہاں سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قافلہ یہاں سے گزرے گا۔ قافلہ آ رہا ہے، دور سے پتہ چل گیا، قریب پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ صحابہ کرام نے جو ادب سیکھا تھا، ہماری سواریاں، ہمارے اونٹ گھوڑے ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سواری سے پیچھے رہا تھا، آگے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رہتی تھی۔ اس کے متعلق بھی ایک بدیہی واقعہ ہے، اس کے بعد وہ بیان کرتا ہوں۔ یہ عربی جو انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، دھول مٹی میں بال پراگندہ ہو چکے ہیں، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں کہ آ کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہار، اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، سوال بھی یہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سوال سن لیا، صحابہ کرام نے دور سے اس کو ڈانٹا، بھگانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی روک دیا، فرمایا جاؤ، فرمایا اس کو چھوڑ دو، بہت قیمتی سوال پوچھا گیا، اسے چھوڑ دو۔ اس کو سوال یہ تھا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں کوئی لمبی چوڑی فقہی معاملات اور حلال و حرام کی کوئی لمبے چوڑے معاملات نہیں پوچھنے ہیں، مجھے صرف جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجیے، بس جنت میں کیسے جاؤں۔ گاؤں کا آدمی ہے لیکن اس کی عقل دیکھیں، اللہ کا خوف دیکھیں، دنیا اور آخرت کا تقابل دیکھیں۔ اس دنیا میں کاروباری ترقی، مال مویشی جمع ہو جاتے ہیں،
ریوڑ کے ریوڑ جمع ہو جائیں، گھر کے گھر بن جائیں، کھیت زمینیں میرے پاس آ جائیں، وہ ساری دنیا ہے۔ راز یہ ہے کہ مجھے جنت میں کیسے جائیں، قیمتی سوال ہے، کسی کو نہیں بتا رہا، اللہ کے رسول کو پوچھوں گا اور وہی مجھے بتائے۔ مجھے یہ سوال لے کے کھڑا ہوا ہوں کئی دنوں سے فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو ایمان لے آئے اللہ رب العالمین کی توحید پر، سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کسی مخلوق کو تو اللہ کی اختیارات میں شامل نہ کر۔ اللہ کی طرح وہ بھی داتا ہے، دستگیر ہے، دربار ہے، خزانے دے سکتا ہے، گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، غوث اعظم ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو چھونا، توحید سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے توحید جو جنت کے جانے کی ابتدا ہے، جس سے انسان کی قبولیت، اعمال کی قبولیت کا اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ اللہ کی توحید کو تسلیم کرے، مجھے تو اللہ کا رسول تسلیم کرے۔ پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز تیرے اوپر فرض ہے، رمضان مبارک کے روزے ہیں، اگر تیرا مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے۔ بس یہ جواب سنا، کہا کہ والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ یہاں ہمارے پاس نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں، لا ازید ولا اعلی ولا انقص، جو آپ نے فرائض بیان کی، ان فرائض سے میں ایک ذرہ برابر عبادت بڑھاؤں گا نہیں، اور ان فرائض میں کمی بھی نہیں۔ علیحدہ نوافل اللہ نے جتنی توفیق دی، لیکن فرائض میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ۔ دین اسلام میں فرائض میں کمی اور اضافے کا کوئی تصور نہیں کہ انسان 6 فرض روزانہ پڑھے، فرض کر کے نہیں، فجر کی دوبارہ نماز پڑھے، عشاء کی 2 مرتبہ فرض کر کے پڑھے نہیں۔ ہاں ایک جگہ اس نے فرض پڑھی، دوسری جگہ جماعت میں گئی، نفل کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ 4 رکعت عشاء کی کہ مجھے زیادہ ثواب چاہیے، 8 پڑھ لیتا ہوں، قتل نہیں، اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ لا ازید ولا انقص، کبھی بھی نہیں کروں گا کہ اللہ نے 5 فرائض رکھے میں 4 پڑھوں، 3 پڑھوں، کبھی پڑھوں کبھی نہ پڑھوں، نہیں، یہ فرائض ہیں جو جنت میں جانے کی شرائط ہیں، جنت کی کنجیاں ہیں، راز ہیں جنت کے، اللہ نے خود ہمیں بتا دی۔ ضمن آج ایک بات سنیں، ہم سب کے لیے مشورہ ہے، اب دنیا کے معاملات میں کس قدر پریشان ہیں، مہنگائی کے معاملات ہیں، بچوں کی تعلیم کے معاملات ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، یہ دنیائی معاملات، ہم پریشان ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو مشقت ہے وہ آخرت کی مشقت ہے۔ دنیا میں انسان چلو تھوڑا کم تھوڑا زیادہ گزارا ہو جاتا ہے، آخرت میں انسان کے عمل عقیدے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تعجب یہ ہے کہ دنیا کا حصول انسان کے اختیار میں نہیں، آخرت کا حصول انسان کے اختیار میں۔ ایک انسان مغرور ہے، مالی بدحالی کا شکار ہے، تنگ دست ہے، وہ کہتا ہے میں کاروبار نیا شروع کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، بڑی پلاننگ کر رہا ہے، کوئی حد کی بات نہیں کہ اپنی مالی حالات درست بنا سکے گا یا نہیں بنا سکے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ پہلے ابتدا میں اس کو کاروبار کرنے کے لیے پیسہ بھی ملتا ہے کہ نہیں، مل بھی جائے پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ نقصان۔ دنیا ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کی مرضی ہے، جتنا چاہے جس کو دے، محنت کرتے ہیں اللہ برکت دیتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ کہ انسان مغرور ہے، پریشان ہے، معاملات میں تنگ حال ہے، بڑی محنت کرے، بڑی کوششیں کرے، بڑا عقل مند ہے، بڑا ہنر مند ہے، لیکن حاصل نہیں کر سکتا دنیا۔ دین ہر غریب سے غریب بندہ، کمزور سے کمزور انسان حاصل کر سکتا ہے، آخرت بنا سکتا ہے، اللہ نے روکا نہیں۔ آخرت کیسے بنتی؟ گناہ کرنا چھوڑ، کیا گناہ چھوڑنا ہمارے اختیار میں نہیں؟ انسان کے اختیار میں۔ اللہ کے فرائض نہ چھوڑو پڑھو، کیا یہ اختیار میں نہیں؟ یہ چیزیں اختیار میں۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ کے فرائض پابندی سے پڑھو، شرک کفر جو چیزیں ہیں اہل علم علماء ربانی سے تعلق قائم رکھو، سے سیکھو، اپنی اصلاح کرو۔ آخرت انسان اپنی بنا سکتا ہے، دنیا نہیں بنا سکتا، اللہ کے اختیار۔ لیکن انسان ہے
دنیا بنانے کے پیچھے کتنی محنت کر رہا ہے، آخرت کے بارے میں خاموش بیٹھا ہے۔ یہ آخرت میری خود ہی بن جائے گی اور دنیا بنانے کے لیے محنت کرو۔ تو یہ ضمنی بات ہے ہم سب کی اصلاح کے لیے کہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، جس طرح اس آرامی کو فکر تھی کہ دنیاوی مال و اسباب، مال مویشی، زمینیں سب جمع ہو گئی، آخرت مجھے کیسے ملے؟ تو یہ سوال تھا، اور میں اللہ کے فرائض سے پورے یہ عہد کیا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بس یہ سوال کو جواب سن کے واپس روانہ ہو گیا اپنے علاقے کی طرف، واپس روانہ ہو گیا اسی حالت میں، نہ کھانا مانگا، نہ پانی مانگا، نہ مال، نہ درہم و دینار، کچھ بھی نہیں، جواب سن کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ میرے ساتھیوں، ایمان تازہ کرنا چاہتے ہو، ابھی اس دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، اس جنتی کو دیکھ، یہ تمہارے سامنے جا رہا ہے، بال پراگندہ، سادہ سے کپڑے ہیں، بادیہ نشین ہے، گاؤں گھوڑ سے آیا ہوا ہے، قیمتی سوال پوچھ کے بڑا عہد مجھ سے معاہدہ کر کے میرے جا رہی ہے جنت۔ آپ نے سنا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلے میں جاتے تھے، آپ ہمیشہ آگے رہتے آپ کی سواری، اور صحابہ کرام کبھی بھی آپ سے آگے نہیں رہتے۔ ایک سفر میں اس کے برعکس واقعہ ہوا، اس سفر میں گھارا بھی تھا، میں نے تمہید میں آپ کو بتا دیا، وہ نبوت کے آداب سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے، تو ان سے کچھ ایسے معاملات سرزد ہوئے۔ وہ نوجوان اونٹ پہ بیٹھا ہوا، بالکل درمیانی عمر کا اونٹ تھا اس کے پاس، اس نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی، دوڑایا، قافلے سے آگے نکلتا ہوا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بھی آگے نکل، جو ہی آگے ہوا، صحابہ کرام کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، احترام اور ادب کے متعلق کس قدر سخت تھے، حساس تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ بدوی اپنی سواری کو آگے لے کر جا رہا ہے، صحابہ نے آگے اپنی سواریاں دوڑائی اس کو روکنے کے لیے، کو پیچھے کرنے کے لیے، پیچھے دھکیلنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کرام کو منع کر فرمایا آج اللہ کی ایک سنت پوری ہونے، صحیح بخاری کا یہ بات، آج اللہ تعالیٰ کی ایک سنت پوری ہو رہی ہے، وہ پوری ہونے، چھوڑ دو اس بدوی کو۔ حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، اللہ کی یہ سنت بھی ہے، جو چیز دنیا میں اوپر چلی جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی رہتی ہے، اللہ کبھی نہ کبھی اس کو پیچھے ضرور لے کے آتا ہے۔ آج اللہ کی سنت پوری ہو گئی، ہمیشہ کے لیے بلندیاں اللہ رب العالمین کے لیے، ہمیشہ کے لیے عزت بلندیاں اللہ رب العالمین کے لیے۔ آج اللہ رب العالمین نے اپنی سنت میں اہل علم یہاں وضاحت کرتے ہیں، یہ آپ نے شروع میں واقعہ سنا، نبی علیہ السلام کے گھر سے باہر آ کے دور میں آوازیں دی ان عرب نے، بدویوں نے، یہاں یہ بدوی اس بیچارے کو ادب کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ادب ہے، میں اپنی سواری آگے کہاں لے کے جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں یہ آداب، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، تو لہذا جو ادب و احترام انبیاء کے اللہ نے خاص رکھا، اسی طرح اس سے ملتا جلتا ایک انداز تعظیم کا اہل علم کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جو علماء کرام جو دین سیکھتے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن حدیث کا نور ہے، جو ہماری شرعی معاملات میں رہنمائی فرماتے ہیں، جب ہم شرعی معاملات میں مشکل میں پھنستے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ نے جو نور رکھا، ان کا حق ہے ان کا ادب اور احترام، محفل میں بیٹھنا، ان سے گفتگو کرنا، جب گھروں میں ہوں تو پھر ان کے آنے کا انتظار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ آداب اہل علم کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ جب کسی مجلس میں ساتھ ہیں، اٹھ رہے ہیں، کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ایک عالم دین آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کو اندر داخل ہو، پہلے خود نہ جائے، اس سے پہل نہ کریں۔ اسی طرح مساجد کی آداب ہے، یہاں آراب بادیہ نشین لوگوں کا، خانہ بدوش لوگوں کا ذکر
جب ہم کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تقابل کریں کہ شہریوں کو، جو شہر میں رہنے والے ہیں، ان کو اہل علم کا، اللہ کے گھروں کا، مساجد کا جو ادب ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے گاؤں گوٹ کے مقابلے میں۔ مسجد میں آ کے گفتگو زور سے نہ کرنا، مسجد میں آ کے دنیاوی معاملات نہ چھیڑنا، نماز ختم ہونے کے بعد حلقے لگا کے بیٹھ جانا، زور زور سے ہنسنا، مسکرانا، کہنے لگانا اور زور زور سے آوازیں لگا کر باتیں کرنا، یہ اگر شہری لوگ ایسا کریں، ان میں گاؤں گوٹوں میں کھانا بدوش لوگوں میں کیا فرق، کوئی فائدہ تو نہیں ہو، یہ بھی گواڑ کے گواڑ ہو گئے۔ جہاں ہم دیکھتے ہیں نماز کے فرائض جب مکمل ہو جاتے ہیں، اتنی واپسی میں جلدی ہوتی ہے، آتے وقت مسجد کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے، آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں، واپسی میں وہ دروازہ بند پڑ جاتا ہے، اس طرح ہم دوڑ لگاتے ہوئے بالکل کوئی جانوروں کی طرح نماز ختم ہوتی ہے، نماز کے بعد ایک اور رکعت سکون کے ساتھ بیٹھنا یہ چیز نہیں، حتیٰ کہ نماز ختم ہوتی ہے جو لوگ مسبوق ہوتے ہیں، جن کی رکعتیں رہ جاتی ہیں، اس لوگوں کو اتنی جلدی، اس قدر تکلیف، بے چینی اس طرح کہ وہ ان کے آگے ان کو لتاڑتے ہوئے، ان کو ٹھوکریں مارتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ آداب شہری آدمیوں کو کیا سکھانے پڑیں گے، ان میں اور گاؤں گوٹھوں میں رہنے والوں میں کیا فرق؟ جس طرح یہ بدوی اپنی سواری آگے لے کر کے، وہ بدوی تھا، شہر میں رہنے والوں کو بھی ان چیزوں کا پتہ نہ ہو تو پھر ان کی عقل کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اس قدر بیٹھے، جب امام بیٹھا ہوا نماز پڑھانے کے بعد راستے تلاش کر رہے ہیں، کیسے میں جلدی سے نکلوں، کوئی راستہ نہیں ملتا۔ جو بھی امام ہو، امام کا ایک مقام اللہ نے اس کو دیا ہے، جو بھی امام ہو، جو سب سے آگے صف میں ہمیں ہماری نماز ہمیں پڑھاتا ہے، جس کی ابتدا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی راستہ نہیں ملے گا، امام کے اوپر سے جا رہے ہیں، دائیں طرف والا بائیں طرف جائے گا، بھاگے گا، امام کو اوپر چڑھتا ہوا، امام کے پیچھے سے گھومتا ہوا، اس کے اوپر اس کو کاٹتا ہوا، یہ سوچ بھی نہیں امام صاحب بیٹھے تھے ان کے اوپر تو نہ گھومو، راستہ ملے سفر کرو پھر نکلو، یہ آداب ہے اللہ کے گھروں کے، مساجد کے، ائمہ کے، اذان دینے والے مؤذن کی تقریم وغیرہ، یہ چیزیں کیا سکھانی پڑے گی گاؤں گوٹ کے لوگوں کی طرف، جو شہر میں رہنے والے بھی اسی حرکت ہے۔ تو ان واقعات میں ہمیں یہ اسباب بھی تو ملتے ہیں جو بھی ہم نے سیکھے، بے شمار واقعات اور بھی نبی علیہ السلام نے جس قدر صبر و تحمل کے ساتھ ان بدیوں کے ساتھ اپنا اخلاق دکھایا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر سے واپس آنے والے تھے، اسی طرح ایک بدوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ نبی علیہ السلام چادر مبارک جو پہنی تھی، آپ کی چادر سے زور سے اس نے کھینچا، بدوی نے، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، زور سے کھینچ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا مال ہے تیرا مال نہیں، انداز ہے گفتگو، بدوی تو تھا، کھانا بدوش تھا، اللہ کا مال ہے جو بیت المال میں، تمہارا مال نہیں، اس مال میں سے مجھے دے دو، میں ضرورت مند ہوں۔ اور روکھے انداز میں گفتگو کا انداز ہے، کس سے بات کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قدر چادر زور سے کھینچی، گردن مبارک پر چادر کھینچنے کا نشان پڑ گیا، جس میں اطہر ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا، نشان پڑ گیا گردن۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے وہ نشان دیکھا، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ نشان گردن میں باقاعدہ نشان، لیکن فلتفت الیہ، نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے، سبحان، چہرے مبارک پر بھی مسکرائے۔ کس قدر اخلاق ہیں، عفو اور درگزر دیکھیں۔ فرمایا اپنے صحابہ سے جو مال ہے اس کو دے دو، کوئی اس کی پکڑ نہیں فرمائی، کوئی سرزنش نہیں کی۔ کتنے ہی واقعات ہیں، اللہ رب العالمین ان واقعات سے ہمیں بھی سبق اور دروس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے میں ایک بدوی رہ رہا تھا، بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تو دعا دیتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، تو ہر جگہ بیماری کی تکلیف ہے، اللہ اس تکلیف کے ذریعے گناہ چھاڑ دے گا، گناہ چھاڑ دے گا، گناہ کم ہو جائیں گے۔ ایک مومن کو کیا چاہیے؟ دنیا کی تکلیف ہٹ جائے گی، گناہ اللہ کم کر دے، کتنی بڑی بشارت ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی بشارت اس کو فوراً قبول کر لینی چاہیے. لیکن وہی جو خانہ بدوش والی جو ذہنیت ہے، سخت طبیعت، وہ وہاں سامنے کہنے لگا آپ کہتے ہو میرے گناہ چڑھ جائے، میرا بخار نہیں دے کرے گا. بخار بہت زیادہ تھا، ایسی حالت اس کی ہو رہی تھی، بے چین بے صبر. کہنے لگا یہ تو بخار، کلا بل ہی امہ تفور والا شیخ کبیر تدیرہ القبور. میں اس عمر میں جو بخار نے مجھے آ کے جکڑا ہے، یہ ابل رہا ہے میرے جسم میں. بخار بہت سخت تھا. اس کو نبی علیہ السلام کی دعا پر کوئی گناہ بخش نہیں ہونے، بلکہ دیکھنا بھی کل قبر نہیں پڑا ہوگا. الٹا بددعا دے دی اپنے آپ. شیخ کبھی بوڑھے پر جو بخار ہی ابل رہا ہے نا، اپنی پوری اسپیڈ اور حرارت کے ساتھ، کل اس کو ایک قبر میں بخار لے کے جائے گا، لیکن صبر نہیں کر سکا اور بہک گیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کو خود سے بددعا میں تبدیل کر فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حامدن، ٹھیک ہے اگر تجھے نبوت کی زبان کی دعا قبول نہیں تو ایسا ہی صحیح، تجھے خود موت چاہیے، دعا نہیں چاہیے، ایسا ہی صحیح. صحیح بخاری میں دیگر روایت میں جو اضافہ ہے، واقعہ دن دوسرے دن مر گیا اور قبر میں پڑا ہوا. ایسا ہی ہوا اس نبی کے ساتھ. جب بھی دعائیں دی جائیں تو دعا قبول کر لینی چاہیے، اچھے الفاظ کہنے چاہیے. بخار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا بخار کو برا بھلا مت کھاؤ، اس سے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح ہوائیں لگتی ہیں. سوکھے درخت سے پتے جھڑتے ہیں، تمہارے گناہ ایسے جھڑتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ تو اسی لیے دیتا ہے تاکہ میرے بندے کے گناہ معاف ہوں، اور پھر دعا قبول کر لینی چاہیے. اس نے دعا قبول نہیں کی، اپنے بارے میں جیسا گمان رکھا. اللہ بھی فرماتا ہے الا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے گا وہی معاملہ اس کے ساتھ کروں گا. اس نے جو گمان رکھا وہی ہوا اس کے ساتھ معاملہ. اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرما دے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنانے اور اللہ کے حقوق کی عبادتیں کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه